طاہر سلیم صاحب دونوں ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی کرونا ہے۔ ایک تو میں ان سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کرونا کو ایک سٹیٹسٹک سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انسانی چہرہ ہے، جس کا دکھ درد ایک انسان کا دکھ درد ہے، اور ہمیں اس کو کتنا سیریسلی لینا ہے۔ ہم کسی اور سے نہیں بات کرتے۔ سب سے مشکل کانورسیشن ہوتی کسی کے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ میں کسی ایسی ماں سے بات کروں جن کو انہوں نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہو۔ آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف سو آئی نو دا پین۔ ڈاکٹر شبنم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی آئی کین ہیئر یو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے گفتگو کے لیے وقت نکالا۔ یہ کورونا پہ بڑا لوگوں کا ایک کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، جیسے بس کورونا کا کیا ہے، ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ سڑکوں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ پھر رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ بطور ڈاکٹر اینڈ بطور ماں تو ہمارے سے شیئر کریں کہ یہ جو چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور بہت سی اور ماؤں کے ساتھ ہو چکی ہے، اور خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شبنم طاہر ہے اور میں گائنی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں لاہور میں کہ ایک نجی ہاسپٹل میں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ابھی پرسوں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، کل میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آج میرے لیے اس طرح دوسروں کو فیس کرنا از ویری ڈیفیکلٹ۔ لیکن میں سمجھتی ہوں بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل کہ اس ٹائم پہ اگر میری کوئی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ شاید دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ میں ایز اے مدر اور ایز اے ہیلتھ پروفیشنل دونوں چیزیں، اپنے ایک ہفتے کا جو ایکسپیرینس ہے میں وہ چاہوں گی کہ میں آپ کو مختصراً آپ کو بیان کر سکوں، اور اس کے بعد جو کنکلیوژن میں نے اس سے نکالا ہے وہ شاید دوسروں کے کام آ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بیٹا سلمان طاہر، جس کی عمر 21 سال اور چند مہینے تھی، وہ بالکل صحت مند بچہ تھا۔ اس میں کسی قسم کا رسک فیکٹر موجود نہیں تھا، جو کہ ایک عام مت ہے کہ کرونا ان لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں، جن کو کینسر کا مرض ہوتا ہے، یا جن کو آلریڈی کوئی ایسی سکنس چل رہی ہوتی ہے۔ تو سلمان طاہر آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی، بہت ہی ایک ورسٹائل قسم کا بچہ تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اور اس کے ساتھ دنیا کی ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا تھا۔ وہ سپورٹس میں بھی آگے تھا، وہ باقی دنیا کے بچوں کی طرح کھیل کود، بھاگ دوڑ، ہنسی مذاق، ہر چیز میں اس کے بہت سارے خواب تھے۔ وہ اینستھیٹسٹ بننا چاہتا تھا، وہ باہر جانا چاہتا تھا، وہ لونگ تھا، وہ کیئرنگ تھا۔ تو ہوا کیا میرا بچہ تو، ہم تو لاک ڈاؤن میں تھے، اینڈ وی ور اسٹرکٹلی فالوئنگ دا لاک ڈاؤنس۔ میرا بیٹا 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور کالج بند ہے، سو ہی واز ایٹ ہوم، گھر پہ تھا۔ اس پورے لاک ڈاؤن کے دوران اس کی سکنس سے ہو سکتا ہے چند دن پہلے افطار کے بعد ونس اور ٹوائس میں بھی وہ باہر گیا ہو کہ لاک ڈاؤن میں بچہ بہت تنگ ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے اس سے انکوائر کیا ہے کہ اپنی گاڑی میں اور اپنے 1-2 فرینڈس کے ساتھ، اور کسی سے ایسی اس کی میٹنگ نہیں ہوئی جس کو کاف ہو، کھانسی ہو، یا اس کو کوئی کانٹیکٹ کا اس کو ہو، اور باقی گھر آ کے ہینڈ واشنگ اینڈ اسٹرلائزیشن، ہر چیز جیسے ہم نے بچوں کو سکھائی ہوئی ہے، ہی واز فالوئنگ بیکاز ہی ہمسیلف واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ۔ میرا بیٹا چاند رات کو عید اناؤنس ہونے کے بعد، میرا بیٹا چاند رات منانے کے لیے کہ میں نے 2 گھنٹے کے لیے اپنے فرینڈس کے ساتھ، ہی وینٹ آؤٹ، اور 2 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ چاند رات تک میرے بیٹے میں کوئی سمٹمز نہیں تھے، اس کو کوئی فیور، کاف، فلو، ناتھنگ، اس کو کچھ بھی نہیں تھا۔ عید کی صبح وہ نہیں اٹھا یا لیٹ اٹھا۔ انکوائر کرنے پہ اس نے کہا کہ مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، مجھے فرنٹل ہیڈ ایک ہو رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ہیڈ ایک بڑی کامن سی چیز ہے، کوئی اور میں نے پوچھا پرابلم نہیں ہے، تو پیناڈول دے دی گئی۔ 2-4 گھنٹے کے بعد یہ سیٹ کہ میرا فرنٹل ہیڈ ایک نہیں سیٹل ہو رہا، تو میں نے ایک بروفن کی ٹیبلٹ اس کو دے دی، کچھ تھوڑا سا کھانے کو لیا، اور اس کے بعد وہ سارا دن سوتا رہا۔ شام کو میں نے پھر پوچھا تو اس نے کہا مجھے صرف ہیڈ ایک ہو رہا ہے۔ میں نے
एहतियाती तौर पे टेम्परेचर चेक किया तो 99 टेम्परेचर था। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा वरीड हो गई कि उसको टेम्परेचर है, तो मैंने उसको एक कमरे में आइसोलेट कर दिया और ख़ुद एज ए मदर, क्योंकि ईद का डे था और इतना जल्दी 99 फीवर और हेडेक पे मैं उसको कहीं पे इस तरह ले जा नहीं सकती थी, मैं उसको खुद ऑब्जर्व कर रही थी। नेक्स्ट जो 24 आवर है ईद और ईद से अगला दिन वो घर पे ही था और उसकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट थी कि मुझे फ्रंटल हेडेक है, और इसके साथ उसको फीवर 100 एंड 101 तक हो गया और उसकी नेक स्टिफनेस स्टार्ट हो गई, यानी उसकी गर्दन में स्टिफनेस आ गई, अकड़ना शुरू हो गया। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर ये 3 चीज़ें साथ हों तो हमारा पहला डाउट जो है वो गर्दन तोड़ बुखार की तरफ जाता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो पीडियाट्रिशियन है, वी थॉट कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मेनिंजाइटिस डेवलप हो रहा है इसको, लेकिन उसको कोई वॉमिटिंग उल्टी नहीं थी, अदरवाइज ही वाज ओके, और बीच बीच में से कुछ खा भी लेता था। सो वी थॉट कि थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लेते हैं हम उसको पेनाडॉल देते रहे, लेकिन कीपिंग इन माइंड द सस्पिशन ऑफ कोविड इन्फेक्शन हमने उसको एक कमरे में आइसोलेट कर दिया और उसको मैं अटेंड करती थी विद ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स। नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर वी कंसल्टेड द फिजिशियन ने कहा कि ये सारे सिम्टम्स मेनिंजाइटिस के हैं, गर्दन तोड़ बुखार के हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशंस भिजवा दिए। हमने घर पे ही चुगताई लैब के बुलवाया, बच्चे का सैंपल लिए, सिंपल जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं, और 2-4 घंटे में रिपोर्ट्स आ गई जिसमें कंफर्म हुआ कि उसको अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की पिक्चर लग रही है, क्योंकि हेडेक है, नेक स्टिफनेस है और फीवर है। इसके अलावा कोई नज़ला, जुकाम, खांसी, बॉडी एक्स पेन्स जो रूटीन में कोरोना के सिम्टम्स जाने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो ही हमें रिपोर्ट मिली हम 30 मिनट में उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में उसका लंबर पंक्चर हुआ, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला और उसके बाद उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी गई और उसको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसको रूम में किसी किस्म का, मैं उसके पास थ्रू आउट रही हूँ, उसको कोई खांसी, नज़ला, जुकाम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसको एंटीबायोटिक्स लगने के बाद और पैरासीटामोल मिलने के बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। अगले दिन उसको फिजिशियन ने देखा और लंबर पंक्चर की रिपोर्ट आ गई उसकी, जिसपे उसका वायरल मेनिंजाइटिस डायग्नोज हुआ कि उसको गर्दन तोड़ बुखार है, वायरल मेनिंजाइटिस। इसलिए उसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। इसके साथ चूंकि मैं वेरी क्लोज टू द पेशेंट थी तो मैंने देखा उसकी एक आंख सूजना शुरू हो गई है। मुझे ये थोड़ा अनयूजुअल लगा, तो न्यूरो फिजिशियन को कॉल किया, उन्होंने आके देखा, उन्होंने सीटी स्कैन एडवाइस किया। सीटी स्कैन वाज कम्प्लीटली ओके। सो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप यही हेड मेनिंजाइटिस है, इसके साथ थोड़ा शायद ये इस तरह का हो रहा है, तो आप यही मेडिसिन कंटिन्यू रखें। और कोविड का हमने कहा तो उन्होंने कहा कोविड का कोई सस्पिशन नहीं लगता, तो अभी वेट करते हैं थोड़ा, लेकिन चले चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं। तो चेस्ट एक्सरे जब कराया तो उस पर एक पैच आया, सिंगल एक आध पैच आया, तो वो कहने लगे कि ये कोई साथ निमोनिया की पिक्चर भी लग रही है। और अब जब हमने एक्सरे पे वो पैच देखा तो हमें डाउट हुआ कि ये कोविड इन्फेक्शन हो सकती है। साथ ही कोविड का टेस्ट भी भिजवा दिया गया और उसके बाद ये सारी ट्रीटमेंट उसको चलती रही और उसको रूम में हम मॉनिटर करते रहे। नेक्स्ट अनदर 24 आवर्स के अंदर एंटीबायोटिक्स तो जा रही थी, उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए, उसका रेस्पिरेटरी रेट तेज होना शुरू हो गया, उसको ऑक्सीजन के बगैर वो ब्रेथलेस हो जाता, पहले 4 लीटर 5 लीटर एंड देन 10 लीटर्स तक वो जाना शुरू हो गया। एंड ग्रेजुअली बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज ऑब्जर्विंग, तो मैंने देखा कि वो डिफरेंट चीज़ें, उसका हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो रहा है, वो कोल्ड एंड क्लैमी है। तो मैंने जो कंसल्टेंट के साथ कि मुझे लगता है कि ये सेप्सिस में जा रहा है, ये शॉक में जा रहा है, ये DIC में, तो वो तमाम पिक्चर इन्वेस्टिगेशंस जब आई तो पता चला कि यके बाद दीगरे ऊपर नीचे डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती जा रही हैं। मीनवाइल कोविड की रिपोर्ट भी आ गई जो कि पॉजिटिव थी, तो उसको कोविड के लिए शिफ्ट करा दिया गया। एंड देन इट टुक ओनली 12 आवर्स, और हर 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद जो एक्सरे हुआ वो पहले से बुरा था और उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती चली गई। And he developed all the complications, including DIC, including the sepsis, meningitis, encephalitis, and pneumonia, and उसके lungs. From being a perfectly healthy young man से आखिरी लम्हे तक ये टोटल साइकिल कितने दिन का था? ये टोटल इसको जो है वो टोटल अगर आप पहला दिन ईद वाला दिन छोड़ दें तो उसके बाद 72 आवर्स का टाइम लगा है, 72 आवर्स।
اس میں سارے ڈاکٹرز ایون فزیشینز وہ اتنا حیران تھے کہ ایک ہیلدی بچہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے ہی میننجائٹس. تو اس کے بعد اس کو ریسپریٹری سمٹم ور دا لاسٹ سمٹمز جو اپیئر ہوئے. اب میں اپنے بیسیکلی آج جو میں اس پروگرام میں آنے کے لیے ولنگ ہوئی ہوں، میں 2 باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں. جب میرے بیٹے کا کووڈ پازیٹیو آیا تو ہم سب کے کووڈ کی اسکریننگ ہوئی، جس میں میرے ہسبینڈ کی کووڈ کی اسکریننگ پازیٹیو آئی. دس مین مائی ہسبینڈ از اے سمٹومیٹک کیریئر. ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل ہیلدی عام لوگوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں. وہ ایک نجی ہسپتال میں پیڈیٹیشین ہیں اور اپنے کلینک پہ بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں. ہم اپنے کلینک پہ پورے کووڈ کے پروٹوکول کے ساتھ مریض دیکھتے ہیں. کلینک سینیٹائز کیا ہوا ہے، 1 by 1 تمام پروٹوکول لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. مریضوں کو 1 by 1 آنے کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ماسک کے بغیر انٹر نہ ہو. لیکن جو 2 مہینے میں ایز اے گائنیکالوجسٹ ہم جو ریزسٹنس فیس کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہن کے آنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ماسک پہن کے آتے ہیں، جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو ناک پہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ اٹینڈنٹ بھی ہمارے ساتھ آئے گا، اندر آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹنس رکھنے پر بھی کوئی جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اگر ان سے کہو اپنی گاڑیوں میں ویٹ کریں اور 1 by 1 آئے، کوئی بھی ان چیزوں کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میرے بیٹے کو کووڈ انفیکشن کہاں سے لگی، اس کے صرف 2 ہی سورسز ہیں. ایک 2 دفعہ جو اس پورے لاک ڈاؤن میں فور 1 گھنٹے 30 منٹ کے لیے وہ باہر نکلا، مجھے نہیں پتا اس میں بھی، لیکن ظاہر ہے کہ انکیوبیشن پیریڈ اس کا 2 to 5 to 14 days ہے. تو کوئی اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ اس کی کہیں ہسٹری نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بینگ اے ڈاکٹر، ہم انسپائٹ آف ٹیکنگ ہم ساری پریکاشنز لے رہے تھے، بٹ سم ویئر کہیں تو کچھ ہوا ہے کہ ہم ایز اے سمٹومیٹک کیریئر وی کیم ان آور ہوم. بچوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے اینڈ کسی بچے نے ہم سے انفیکشن کنوے کی اور اس کو کووڈ انفیکشن ہو گئی. میرے بچے میں کوئی رسک فیکٹر موجود نہیں تھا. اب میں اس بہاف پہ کچھ باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں، کچھ متس دور کرنا چاہتی ہوں. پلیز اس کو اولڈ ایج کی بیماری مت تصور کیجئے کہ یہ صرف 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوگا. اگر یہ 18 سال 17 سال اور 21 سال کے بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کورونا کے لیے کوئی ایج جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں رسک فیکٹر موجود نہیں ہے یہ اس کو انوالو نہ کرے. یہ ایک نئی ڈیزیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپین کنٹریز بھی اس کی وجہ سے وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں. کہیں پر اس پہ قابو پانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کر سکوں. مجھے پتا آپ کیا ودن 76 گھنٹے میں ایک صحت مند خوبصورت 21 سال کا نوجوان آپ کا بیٹا چلا گیا اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں. اللہ آپ کو اور بھی صبر دے. اور میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز کورونا کو میں جب پڑھتی ہوں کہ کورونا ایک ڈرامہ ہے، کورونا کے بدلے پیسے ملتے ہیں، مجھ سے آج سب کچھ آپ لے لیجئے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے. میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ کوئی لے لے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، میرا خواب مجھے واپس کر دے. ایسی بات نہیں ہے، یہ مت ہے. اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو مریض جاتا ہے اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. آج کل کی پینڈیمک کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز کیپ دا انڈیکس سسپیشن آف انڈیکس کو ہائی رکھیں. میرے بیٹے میں کورونا کو لاسٹ پہ رکھا گیا، وائرل میننجائٹس انسیفلائٹس کو نمبر 1 اور 2 رکھا گیا. میں کہتی ہوں کورونا کو نمبر 1 رکھیے، پھر میننجائٹس اور پھر انسیفلائٹس کیجیے. پہلے دن کووڈ کا ٹیسٹ بھیجیے، پھر لمبر پنکچر کیجیے. اسکریننگ زیادہ کیجیے. جو مریض جس کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے اس میں کووڈ سسپیکٹ کیجیے. تو یہ والی بات کہ ہر مریض کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کورونا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اے سمٹومیٹک کیریئر ہے. تو اس لیے جو مریض جائے اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مریض کورونا کا اس پینڈیمک میں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں
کہ ہمیں ایکسپو سینٹر میں رکھا ہوا ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ہم بالکل ہیلدی ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہے, ہمیں جانے دیجئے. تو میرے ہسبینڈ بھی تو بالکل اسمپٹومیٹک ہیں, وہ ایک کمرے میں بند ہیں جس دن سے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ہم صرف فون پہ بات کرتے ہیں, ہم کھانا ان کے کمرے کے آگے رکھ دیتے ہیں, نہ وہ کمرے سے باہر آتے ہیں, نہ ہم بیٹے کی ڈیتھ کے باوجود ہم گلے مل کے رو نہیں سکے. ہم نے اپنے بیٹے کی بریل تمام کووڈ پروٹوکالز کے تھرو کی ہے ہم نے. تو میرے ہسبینڈ از ان آئسولیشن, جب تک ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا نہ وہ ہم سے ملیں گے اور نہ ہی وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کریں گے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہی ہوں. میرا انیشیل ٹیسٹ نیگیٹو ہے, بٹ آئی شیل ویٹ فار اندر ٹیسٹ کہ میں 10 ڈیز کے بعد اندر ٹیسٹ کراؤں. اگر میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا تو میں اپنی ڈیوٹی پہ کو جوائن کروں گی. تو ہم لوگ بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل, ہم لوگ جو ہے, ہم دیکھیں میرا ٹیسٹ اگر نیگیٹو آتا ہے یا میرے ہسبینڈ کا, تو ہمیں پھر جانا ہے اور پھر کام کرنا ہے. جیسے جنگ میں کوئی سپاہی بارڈر نہیں چھوڑ سکتا, ہم بینگ اے ڈاکٹر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے. میرا بیٹا چلا گیا ہے تو کیا میں ڈاکٹری چھوڑ دوں گی؟ میں نہیں چھوڑوں گی, میں اپنا کام جاری رکھوں گی, میرے ہسبینڈ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اب ان قربانیوں کے باوجود. لیکن پلیز خدا را آپ لوگ ان تمام پریکاشنز کو لیجئے جس سے ڈاکٹرز منیمل ایفیکٹ ہوں. آپ کلینکس میں جائیں, ہسپتالوں میں بچے مت لے کے جائیں. غیر ضروری بیماریوں کے ساتھ کرونک بیماریاں, اگر کسی کا 18 سال سے بچہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اگلے 6 مہینے ہسپتال نہ جائیں. میں پچھلے 2 مہینوں میں دیکھ رہی ہوں, منع کر رہی ہوں, میرے پاس انفرٹیلٹی کے مریض آ رہے ہیں کہ ہمارا 10 سال سے بچہ نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ. تو میں سب کو کہہ رہی ہوں آپ 6 مہینے رک جائیں. آپ کولڈ ڈیزیزز کے لیے مت آئیں ہاسپٹل, صرف ایمرجنسیز کے لیے آئیں. پلیز بچوں کو ساتھ مت لائیں. بچے اے سمپٹومیٹک کیریئر ہوتے ہیں, ان بچوں میں کم ہے مورٹیلٹی, بٹ دے کنوے دا ڈیزیز. ڈاکٹر شبنم, دیکھیں جب تک ہم موڈ آف ٹرانسمیشن کو نہیں سمجھیں گے, بالکل